اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ محمد اویس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جائز ہے ناجائز؟ جناب محمد اویس صاحب، یہ پچھلے سیشن میں بہت ڈیٹیل سے اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار کے بارے میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں۔ آپ اس سے پہلے والا جو سیشن ہے نا، اس سے پہلے والا سیشن سن لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ دوست شرابی ہوں تو تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ محمد یونس بنگلور سے، میرے بچپن کے دوست ہیں، وہ شراب بھی پیتے ہیں اور پارٹیاں بھی کرتے ہیں۔ جب میں انہیں سمجھاتا ہوں تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ ملا ٹائپ بن گیا ہے۔ کیا مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، یا پھر ان کی صحبت چھوڑ دینی چاہیے؟ آپ نے ان کو سمجھا دیا، مان لیں ٹھیک ہے، اب آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر والے کی ہے، کہ آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو بعض دفعہ آپ لے لیتے ہیں عطر، ورنہ خوشبو تو آتی رہتی ہے۔ برے دوست کی مثال بھٹی والے کی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ چنگاری آ کے آپ کے بھی کپڑوں کو جلا دے گی، ورنہ جب تک بیٹھیں تو بدبو تو آتی رہے گی۔ تو برے ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے، آپ ان سے دوستیاں چھوڑ دیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھا کریں۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے حکم پہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم مذاق اڑا رہی تھی، تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہہ دو ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، عن قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو جو شراب پی رہے ہیں، اس طرح کی ناجائز پارٹیاں کر رہے ہیں، تو اللہ کی نعمتیں، اللہ نے ان کو نعمتیں دیں اور یہ اللہ کی نعمتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس رب کا شکر نہیں ادا کر رہے، اس رب نے ان پر انعامات کی بارش کر دی اور یہ اسی رب کو بھول گئے ہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اب اللہ نے ان کو ان کے فائدے کی چیزیں بھلا دی ہیں، مست ہیں ان میں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور ایک دن پکڑیں گے اللہ سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اگر یہ توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو پھر یاد رکھو آپ ان کو دیکھ کے ہنسو گے اور یہ آپ کو دیکھ کے روئیں گے، اور اپنے اعمال کو دیکھ کے روئیں گے۔ پھر آپ ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں سمجھایا کرتے تھے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے دین پر مضبوطی سے چلیں اور ان دوستوں کی خیرخواہی کریں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور تبلیغ والوں سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تبلیغ والوں میں نے اللہ نے ان کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ہانپنے کی حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عرفان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص سائیکل پر نماز پڑھنے جاتا ہے جس سے اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور اگر اسی شخص کو امامت کے لیے آگے کر دیا جائے تو کیا ہانپنے کی حالت میں وہ امامت کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس میں آپ کا نماز میں دل نہ لگ رہا ہو اس سے منع کیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، دوڑتے ہوئے ایک صحابی گئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، آپ نے ان کو منع کیا کہ دوڑ کے مت آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ دوڑ کے آئیں گے سانس پھولے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا جب تقاضا ہو، بیت الخلاء کا تقاضا ہو، تو اس کنڈیشن میں نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ جب آپ روک کے نماز پڑھیں گے قضائے حاجت کو تو آپ کی توجہ نماز کی طرف نہیں جائے گی۔ تو اسی طرح جب کوئی سائیکل چلا کر آئے تو تمیز سے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جائے، سانس جب بحال ہو جائے پھر چاہے تو نماز پڑھائے یا نماز پڑھے تمیز کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ ہاں ٹائی پہن کر نماز پڑھنے کا حکم، اگر ٹائی پہن کر نماز پڑھی جائے تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر ٹائی سویٹر یا کوٹ کے نیچے ہو تو کیا حکم ہے؟ یحییٰ عبداللہ بان صحرا سے پوچھتے ہیں، ٹائی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے کوٹ کے اندر ہو چاہے کوٹ کے باہر ہو، کیونکہ ٹائی ایک زمانے میں غیر مسلموں کی مشابہت تھی، اس میں مسلمان نہیں پہنتے تھے اور یہ ایسا لگتا تھا اسے دیکھ کے جیسے یہ آدمی غیر مسلم ہے۔ اب اس میں مشابہت بالکل ختم ہو گئی ہے، مسلمان کثرت سے پہنتے ہیں، یہ لباس کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اپنا قومی لباس پہنے، اس میں وقار زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی ٹائی بھی پہن لیتا ہے اور وہ پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا نماز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ساجد صاحب کا ہے جو صوبہ بہار انڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں جی، قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ کیا قبرستان میں میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، آپ قبر والے سے نہ مانگیں، آپ اللہ سے مانگیں تو ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بدعت کا غلبہ ہو اور یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ لوگوں کو یہ وہم ہوگا کہ آپ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، تو پھر شریعت میں احتیاط کا ایسے مواقع پر حکم دیا گیا ہے، پھر آپ ایسی جگہ پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگیں۔ جمعہ میں کم سے کم کتنے نمازی ضروری ہیں؟ جمعہ کی نماز کے لیے امام صاحب کے علاوہ کتنے نمازیوں کا ہونا ضروری ہے؟ حافظ عامر سعودی عرب سے۔ اس میں مختلف فقہا کی مختلف آراء ہیں، بعض حضرات کے لیے شرط ہے کہ کم از کم 40 افراد ہوں،
احناف کے ہاں اس میں 4 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے کم سے کم، اس سے کم میں جمعہ نہیں ہوتا۔ کسی کا نام رحمان ہو تو کیسے پکاریں؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے۔ کسی کا نام رحمان یا رحیم ہو، کیا اسے عبد الرحمن اور عبد الرحیم کہہ سکتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ عبد الرحمن یا عبد الرحیم کہیں، لیکن اگر رحمان بھی کہہ دیا جائے تو یہاں مضاف محذوف ہوتا ہے، یعنی نیت میں عبد الرحمن ہی ہوتا ہے، تو ان شارٹ اس کو رحمان بھی کہا جا سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں ہے، اور رحیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے؟ ہارون صاحب، محمد ہارون صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے، کیا یہ بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں؟ جناب قرآن مجید بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے 2 جگہ۔ ایک تو سورہ نمل میں جہاں سلیمان علیہ السلام کا خط اللہ نے ذکر کیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل میں آتا ہے کہ ملکہ سبا نے یہ کہا کہ سلیمان کا خط آیا ہے، اور وہ اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، تو یہ والی بسم اللہ تو قرآن کا حصہ ہے۔ یہ جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، یہ لا علی التعیین قرآن کی آیت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک دفعہ والی بسم اللہ تو قرآن کی آیت ہے، مگر اس کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔ جب نئی سورت آپ شروع کرتے ہیں تو وہ والی قرآن کی آیت اس سورت کے شروع میں لے آتے ہیں، یعنی ہوتی ہے قرآن کی آیت ہے، مگر ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو وہ ہر سورت سے پہلے جتنی دفعہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہیں وہ ساری بسم اللہ نہیں، بلکہ ایک دفعہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے۔ وہی ایک بسم اللہ آپ کبھی سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سورہ بقرہ سے پہلے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، پھر سورہ آل عمران سے پہلے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور وہ والی بسم اللہ آپ سورہ توبہ سے پہلے ریپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک آیت ہے بسم اللہ جو ہر سورت میں گھومتی رہتی ہے، تو لیکن لکھی بھی اس لیے ہر سورت سے پہلے ہے تاکہ اس کو بار بار پڑھا جائے، لیکن ہر سورت کا جز نہیں ہے وہ، ہر سورت کا حصہ نہیں ہے وہ۔